मोहम्मद इब्राहिम साहब, इनका सवाल है, ईसा मसीह ने खुदा को अपना बाप क्यों कर कहा? लोगों में गुंजाइश क्यों रखी कि लोग उनको खुदा का बेटा कहते, जबकि न ईसा से पहले किसी नबी ने खुदा को बाप कहा, न ही बाद में, न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पुकारा बाप कहकर। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने क्यों ऐसा किया? یہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ کہیں اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، خام خواہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ اصل میں ایک انداز ہے. وہ کہتے تھے جیسے کہ باپ جو ہے وہ پالتا ہے اولاد کو، ایسے ہی اللہ پرورش کرتا ہے. پروردگار ہم کہتے ہیں اسے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ کہ یہ چوائس آف ورڈز تو ان کا اپنا تھا، میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں. اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ. تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں. یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، اللہ ان کا پالنے والا، پوسنے والا ہے. اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ. لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا. سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو. اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جانے کو ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ بڑا باریک نکتہ ہے. اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا. اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا. تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں. وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے. وہ الحی، لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں. لا ينبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں. اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں، حضرت موسیٰ کی امت میں، اور شدید ترین اور مکروہ ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ شکلیں ظاہر ہوئی.